اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. اور آپ کے رب کی سچائی اور عدل والی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کی دو بنیادی خصوصیات یہاں بتائی گئی ہیں. کیا؟ صدقاً و عدلاً. صدق کہ اس میں جتنی باتیں ہیں بالکل سچی ہیں، کوئی جھوٹ، کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. اور دوسرے یہ کہ عدل پر مبنی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اعتدال ہے. یہ ایکسٹریمزم سے نکالتی ہے انسان کو. اور آپ دیکھیے کہ اس کے مطابق جتنے بھی فیصلے کیے جائیں وہ بھی عدل پر مبنی ہیں. یعنی اللہ کی یہ کتاب ہر جانبداری یا باعث سے بالکل پاک ہے. اور انسان کو ایک سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی ملتی ہے نا جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کتاب ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے، یہ بالکل سچی ہے اور انصاف والی کتاب ہے. تو اس سے اس کا فکری انتشار ختم ہو جاتا ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے حق کہاں ہے اور مجھے کہاں سے رہنمائی لینی ہے، کس کے مطابق چلنا ہے. اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات، لا مبدل لکلماتی. اس کتاب نے نہیں بدلنا. دنیا میں جتنی تھیریز ہیں اور جتنی باتیں، ان میں ہر کچھ عرصے کے بعد اپڈیٹ آ جاتی ہے، تبدیلی آ جاتی. اس میں کوئی اپڈیٹ نہیں آئے گی. یعنی قرآن کی حفاظت کی ضمانت بھی ہے یہ بات کہ قیامت تک اس کے الفاظ اور اس کے قوانین اپنی اصل شکل میں برقرار رہیں گے. اچھا، اب ایک طرف تو کتاب یہ ہے، لیکن دوسری طرف لوگ ہیں. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا مانیں، میجورٹی کے پیچھے چلیں، تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. یہاں ایک اور اصول بتا دیا گیا، یعنی میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اتھارٹی کون ہے؟ اللہ کے پاس ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا، کیونکہ پیدا اس نے کیا نا، اس کو زیادہ پتا ہے. اچھا، لوگوں کی اکثریت کیوں بھٹکی ہوئی ہے اور بھٹکانے والی ہے؟ ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. کتنی زبردست بات کی. دو باتیں ہیں، ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. یعنی اکثریت سے دھوکہ نہ کھانا، اکثریت حق پر ہونے کی دلیل نہیں. ہر زمانے میں شیطان کے پیروکار رسولوں کے پیروکاروں سے زیادہ رہے ہیں، شیطان کے فالوورز زیادہ رہے ہیں، شیطانی باتوں کو پسند کرنے والے زیادہ رہے ہیں. تو اس لیے کبھی آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اس اسکالر کے یا اس بندے کے ملین فالوورز ہیں لہٰذا اس کو سننا چاہیے. نہیں، کوئی ضروری نہیں. اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات قرآن و سنت کے موافق ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جس کے پیچھے زیادہ لوگ لگے ہوئے نا وہ بالکل صحیح ہوگا. سچائی کا تعلق دلیل اور وحی سے ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی سے نہیں، کوالٹی سے ہے. اور کسی کام کو صرف اس لیے نہ کریں کہ سب یہی کرتے ہیں، ساری دنیا تو یہی کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں، ٹرینڈز کو فالو کرنا، ٹرینڈز. اور پھر یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال، یعنی صرف وہ کام کرنا جو سارے لوگ کرتے ہیں نا، کیونکہ انسان کے لیے پھر لوگ ہی خدا بن جاتے ہیں. ان سے ڈرتا ہے اور ان میں ایکسیپٹنس چاہتا ہے، مجھے ایکسیپٹ کر لیا جائے. یہ بھی انسان کی ویکنس ہوتی ہے. اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو کیا ہو جائے گا بھائی، سب نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ بڑی اچھی بیوی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کسی نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں آپ تو کچھ اور ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں؟ کون ہے؟ اصل تو اللہ ہے. فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں، مجھے جنت کے قابل سمجھے گا کہ نہیں. اور یہ ایک نفسیاتی غلامی ہوتی ہے، یہ غلامانہ ذہن ہوتا ہے، یہ مینٹل سلیوری ہے کہ انسان لوگوں کی پسند کے مطابق جیے. ہائے ہائے لوگ مجھے لائک کریں، کیوں؟ کیا مل جائے گا وہ لائک کر لیں گے تو؟
اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر وقت ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں فون کے اوپر کہ کتنی لائکس آ گئے ہیں، کتنے ویوز آ گئے ہیں، کتنی انگیجمنٹ ہو گئی میری پوسٹ کی. اکثر وائرل ہونے والی چیزیں محض گمان اور جھوٹ ہوتی ہیں. تو ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے گمان کی بجائے یقینی علم کی پیروی کرنی ہے. ظن بمقابلہ یقین، اکثریت کی پیروی نہیں، اندازوں اور گمان پہ نہیں چلنا. اکثریت ایسے ہی کر رہی ہے. صاحب بصیرت بنے، یعنی اٹکل بچوں باتوں یا صرف خیالی چیزوں کے پیچھے مت جائیں. اپنے اندر ایک کریٹیکل تھنکنگ کی کوالٹی پیدا کریں، اپنی انفرادی بصیرت پیدا کریں اپنے اندر. اگر آپ حق پر ہیں اور اکیلے بھی ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر پوری دنیا غلط رستے پر ہے تو وہ اکثریت قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہ دے گی. ان میں سے ایک بھی آپ کی قبر میں پہنچ کے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا. موت کا فرشتہ آئے گا، کوئی آگے نہیں آ سکتا. آتا ہے کوئی؟ ہمیں پسند کرنے والے کدھر جاتے ہیں اس وقت؟ اس لیے لوگوں کی غلامی میں نہ جئیں. یہ دیکھیں صحیح کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اللہ اکبر. اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود نظر رکھے ہوئے ہے نا سب پر. بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں. استغفر اللہ، کتنی ڈرانے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے کون ہدایت پر ہے، کون بھٹک رہا ہے، کون میرے رستے کو چھوڑ رہا ہے اور کون میرے رستے کی طرف آ رہا ہے. وہ خود دیکھ رہا ہے. اور ہوا عالم، اس کو زیادہ پتا ہے. اس نے بندوں پہ نہیں چھوڑا کہ لوگ کیا کہتے ہیں صحیح کون ہے اور غلط. وہ قیامت کے دن بندوں کی کچہری تھوڑی لگائے گا. اچھا ہاتھ کھڑا کرو، کون کون کہتا ہے کہ یہ شخص نیک تھا اور کون کہتا ہے کہ نہیں تھا. اچھا گنو ووٹ، ہاں 50 لوگ کہہ رہے ہیں نیک تھا، چلو اس کو جنت میں ڈالو. ایسے فیصلہ ہوگا؟ نہیں. وہ خود جانتا ہے کہ اصل میں نیک کون ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ اندر کو بھی دیکھ رہا ہے. اصل حقیقت وہ خود جانتا ہے اور صرف وہی جانتا ہے. کوئی فرشتہ بھی اتنی حقیقت نہیں ہماری جانتا جتنا ہمارا رب جانتا ہے. تو کسی کی بھی مقبولیت کو اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہ سمجھیں، اور کسی کے اکیلا ہونے کو، اکیلا ہونے سے مراد یہ کہ سب چھوڑ گئے اس کو کسی کے غلط ہونے کی علامت نہ سمجھے. اصل معیار یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ اللہ کے علم میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آیت میں 2 دفعہ عالم کی تکرار ہے. ہوا عالم وہو عالم، وہ زیادہ جانتا، تاکہ لوگوں کو وارننگ دی جائے. دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے. اللہ کی ذات پر جس انسان کا یقین ہوتا ہے نا، وہ چیز انسان کو حق پہ پھر جمائے رکھتی ہے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے. دنیا کی ملامت تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ایک انٹرنل ویلیڈیشن ہوتی ہے. ایک ویلیڈیشن وہ ہوتی ہے جو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں، وہ ویلیڈیٹ کریں آپ کو، آپ کے طریقے زندگی کو. اور ایک یہ کہ آپ کا ضمیر اندر سے بتائے کہ ہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اسی پہ رہیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں بہت سے فیصلے کس پہ ہوتے ہیں؟ ڈیٹا اور سروے کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے. 90% لوگ اگر ایک چیز کو ٹھیک کہہ دیتے ہیں تو ہم اسے سچ مان لیتے ہیں، اور نہیں کرتے تو پھر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی فائدے کی نہیں. انسانی ڈیٹا ناقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے، وہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہے. پھر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. اب کھانے سے متعلق چند احکامات دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کھانا ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. یہاں حکم دیا جا رہا ہے اس میں سے کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت. مومن کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ، پانی پیتے وقت بسم اللہ، بکرا ذبح کرتے وقت بسم اللہ. تو یہ چیز ہماری دنیا کو بھی عبادت بنا دیتی ہے، دنیاوی کام بھی عبادت. تو انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کے اثرات اس کی سوچ اور مزاج پر پڑتے ہیں. لہذا خاص طور پر ذبح کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں بہت محتاط کرتا ہے کہ وہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. یعنی حلال ذبیحہ کون سا ہوتا ہے؟ ذبح بھی کیا جائے، خون باہر نکالا جائے سارا، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے.
تو حلال و حرام کا خیال رکھنا ایمان سے تعلق رکھتا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. ان ربک هو اعلم بالمعتدین. اگر دیکھا جائے تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے. یہ آیت ان لوگوں کو جواب دے رہی ہے جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام کر لیتے تھے یا وہم کا شکار رہتے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا وہ کھاتے کیوں نہیں اس کو. تو اصل کیا ہے کھانے پینے کے معاملے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے حرام کر دیا جائے. اور وہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں کیونکہ دین مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اور حلال اور حرام کے بارے میں اپنی مرضی سے بھی کوئی معیار مقرر نہ کیے جائیں. کچھ لوگ وسوسوں کا شکار رہتے ہیں اور اس بنا پر اللہ کی دی ہوئی جائز نعمتوں سے بھی بچتے ہیں، ڈرتے ہیں. جب بنیادی شرائط پوری ہو جائیں، اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کیا جائے تو بلا وجہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ ویسے ہی کھانے پینے کو منع کر دیتے، گوشت نہ کھاؤ تقویٰ کے خلاف ہے، گرم چیز نہ پیو کیونکہ جہنمیوں کا مشروب ہے، اس قسم کی باتیں. یہ خود ساختہ فلسفے. اب اس بنا پہ تو نہ آپ چائے پی سکیں گے نہ کافی نہ کوئی قہوہ، اور سردی پڑے گی بلا کی تو آپ کہیں کہ نہیں یہ ہاٹ ڈرنک جو ہے جہنمیوں کا پینا تو اس لیے میں نہیں پیوں. یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. ایک چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ حرام کر رہے ہیں، وہ کیوں؟ اور یہاں ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں، الا مستررتم الیہ، مگر وہ جس پہ تم مجبور کر دیے جاؤ. یعنی بعض اوقات مجبوری میں رعایت بھی مل جاتی ہے کہ حرام کو وقت ضرورت جان جا رہی ہو تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ لا آف نیسیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اور جدید طبی اخلاقیات جو ہیں، میڈیکل ایتھکس، اس میں بھی اس اصول کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہنگامی حالت میں معمول کے قوانین نرم کیے جا سکتے ہیں. اور آیت کے اختتام میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات، لائکس اور ڈس لائکس کی بنیاد پہ فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں. حلال اور حرام کا فیصلہ کسی کے ذوق پر یا پسند پر نہیں بلکہ علم الہی پر ہوگا، وحی پر ہوگا. پھر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. وَذَرُوا، اور چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی باطنی بھی. یعنی درمیان میں اسم ہے، ایک طرف ظاہری اور ایک طرف باطنی، ایک طرف کھلے ایک طرف چھپے. بلا شبہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں، گناہ میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان قریب وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کمائی کا جو وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے منع کیا ہے اور گناہ کی دوہری حقیقت کھول دی ہے. اچھا ظاہری کون سے ہیں؟ جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں، ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جو ظاہر ہوں. ٹھیک ہے. جیسے پاؤں سے، پاؤں حرام جگہ چل کے جائیں، زبان جھوٹ بولے، آنکھ حرام دیکھے، اسی طرح چوری، غیبت، ظلم، یہ سب نظر آتا ہے. باطنی گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو دل کے اندر ہوتے ہیں، حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری، بدگمانی، یہ ساری چیزیں. تو ہر گناہ کا کام خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. برے ارادوں اور بری نیت سے بچنا چاہیے. باطنی گناہ جو ہے نا ذہنی تناؤ کا سبب بنتے ہیں، سمجھ آئیے، اسٹریس کا سبب بنتے ہیں. جو چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں نا، یا چھپ کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کے غلط کام کرتے ہیں نا ہم، لوگوں سے چھپ کے ایک طرف ہو کے جو دل میں آیا کیا، تو اس سے انسان کو اسٹریس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی سکون کی راہ دکھائی ہے کہ ہر طرح کے گناہ چھوڑ دو، سکون ہی سکون ہوگا. اور آپ دیکھیں آج کل کے ڈیجیٹل ایرا میں باطنی گناہ جو ہیں بہت آسان ہو گئے کہ کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تو پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے. اللہ تو رات کو بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے. اور یہاں گناہ کو کمائی کہا گیا ہے کہ گناہ بھی ایک کمائی ہے، کمائی کر کے رکھ رہے ہو، قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی. تو ہر انسان اپنے اعمال سے اپنی آخرت خرید رہا ہے. سوچئے کیا خرید رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس سے کیا خرید رہے ہیں، کیونکہ گناہوں کا حساب ہوگا. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اوپر فرمایا کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. اب یہاں کیا کہا؟ نہ کھاؤ. تاکیدی حکم ہو گیا نا.
کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا واضح کر دیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور یقیناً یہ ایک نافرمانی کا کام ہے. اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف شبہات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے، تمہارا شمار شرک کرنے والوں میں ہو جائے گا. تو اللہ کے نام کے بغیر ذبیحہ فسق اور نافرمانی ہے. اور فسق کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکل جانا، گناہ کرنا. جو ذبح نہیں کیا وہ تو آپ نے قتل کر دیا اس کو، یعنی جو پراپر طریقے سے ذبح نہیں کیا اور ایک نافرمانی کا کام کیا. اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو آپ نے اس طرح نہیں ذبح کیا جیسے اللہ کا حکم تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بہت سے لوگ مائنڈ لیس ایٹنگ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے حلال ہے حرام ہے اور کہاں سے کھانا آیا، ذبح ہوا کہ نہیں ہوا. تو ہمارا دین ہمیں کانشیس ایٹنگ کی طرف بلا رہا ہے کہ دیکھو کیا کھانا چاہیے. ایک مومن صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، وہ ہر لقمے سے اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے. اور ذبیحہ سے متعلق بہت سی شیطانی بحثیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر گوشت صاف ہے تو نام لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی جانور پہ کیا اثر پڑے گا نام لو کہ نہ لو. تو یہی وہ شیطانی بحث ہے جس کا یہاں آیت میں ذکر ہوا ہے، لیجادلوکم. اور یہ ایک نظریاتی جنگ بھی ہے. شیاطین ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں القاء کرتے ہیں کہ جاؤ تم ان لوگوں سے جو اتنے حلال حرام کے پابند ہیں ان سے بحث کرو. اور پھر آیت کا اختتام جو ہے اطاعت میں شرک کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایمان میں شرک ہوتا ہے اور ایک اطاعت میں شرک. یعنی شرک صرف بت کے آگے جھکنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا. یعنی اختیار صرف اللہ کا ہے نا، آپ نے کسی اور کو اختیار دے دیا چلو ہم تمہاری بھی مانتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو وہ شرک فی الحاکمیت ہو جاتا ہے. تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی فکری غلامی تو پھر تم مشرک قرار پاؤ گے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی پھر تمہیں سزا ملے گی، پھر اللہ پکڑے گا. اگلی آیت بڑی اہم ہے. اومن کان میتا، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، اس کا دل مردہ ہو چکا تھا، فاحییناہ، تو ہم نے اسے زندہ کیا. کیسے زندہ ہوا؟ جیسے مردہ زمین بارش سے زندہ ہوتی ہے، مردہ دل کس سے زندہ ہوتے ہیں؟ قرآن کی بارش. وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، اسے نور عطا کیا. یمشی بہ فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. ہوتا وہ لوگوں کے بیچ میں لیکن اس کے دل میں ایک نور ہوتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے. لیس بخارج منہا، وہ ان سے نکلنے والا ہی نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ان کے کام انہیں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں حالانکہ وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلط کر رہے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا وہ غلط کرتے ہیں. کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے کسی طرح نکلنے والا نہیں. اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی خوبصورت مثالوں میں سے ایک ہے جو زندگی اور موت کا بالکل ایک نیا مفہوم دیتی ہے. یا زندگی سے مراد سانس لینا نہیں ہے بلکہ ایمان والا ہونا ہے، علم والا ہونا ہے، معرفت والا ہونا ہے. اور موت کا مطلب کفر ہے، جہالت ہے، غفلت ہے. ایمان سے انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے، یہ اس کی اسپرچل ری برتھ ہوتی ہے ایمان کے ساتھ. یعنی ایک پیدائش ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اسپرچولی ہوش میں آتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے. تو ہدایت پانے سے پہلے وہ ایک لاش کی طرح تھا، بے حس، بے روح. لیکن جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو اس کو نئی زندگی مل جاتی ہے. تو اصل لائف وہ نہیں جو ہماری بایولوجیکل لائف ہے بلکہ وہ ہے زندگی جو شعوری اور ایمانی لائف ہے. تو ایک ہماری فزیکل لائف ہوتی ہے نا جس میں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ پہچان نہیں رہی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور ایک ہماری وہ زندگی ہوتی ہے جس میں ہمیں بصیرت مل جاتی ہے اور چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے. ایمان ایک نور ہے جو انسان کی عقل اور بصیرت کو روشن کر دیتا ہے. وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اور اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت میں نور ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر دنیا میں ذکر کرنے والوں کے لیے نور ہے، قبر میں بھی نور ہے، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا جو اس کے سامنے پل صراط پہ چمکے گا
پس دل اور قبریں اللہ تعالیٰ کے ذکر جیسی چیز سے ہی روشن ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں۔ جہالت موت ہے، علم زندگی ہے۔ مجھے بہت ترس آتا ہے ان لوگوں پر جو نہ دنیا کا علم جانتے ہیں نہ دین کا علم جانتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ صحیح کیا غلط کیا، وہ جو کھا رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ۔ ایک دو میں نے دیکھا کہ ایک ماں بڑی خوشی سے اپنے بچے کو فیڈر میں کوکا کولا پلا رہی تھی۔ اب ظاہر اتنے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کون سا آب حیات ہے۔ دیکھ کے طبیعت خراب ہو گئی کہ اس بچے کا بنے گا کیا جو اس جاہل ماں کے ہاتھوں میں۔ وہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اسے بچپن میں کیسی کیسی بیماریاں لگ جائیں گی۔ تو ہم جب جاہل ہوتے ہیں نا، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے جاہل ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، اور دین کے اعتبار سے جاہل ہوتے ہیں یعنی دل پہ نہیں اترا ہوتا، آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اور مومن معاشرے کے اندر ایک نور کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا نور پھیلتا بھی ہے، جس کے اخلاق اور جس کے کردار سے اور لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ایک ٹارچ بیئرر ہوتا ہے، وہ ایک اندھیرے معاشرے میں روشنی کا مینار بنتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں وہ جو قیدی تھے وہ آئے تھے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ تو بہرحال آج کل یہ جو دل کا اندھیرا ہے نا، ڈپریشن کی شکل میں، بے سکونی کی شکل میں، حالانکہ چکا چوند دنیا چاروں طرف ہے، ہر چیز ہے زندگی کی، لیکن انر وائڈ ہے، اندر بے سکونی، خلا ہے۔ تو جب تک یہ نور ایمان کا، علم کا، دین کا، اللہ کی یاد اور محبت کا یہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، انسان چاہے دنیاوی عیش و عشرت کے کیسی بھی جگہوں پہ رہ رہا ہو، اندھیروں کا ہی قیدی ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ دل کی حالت کیا ہے۔ اگر دل کی حالت اچھی نہیں ہے نا تو خسارے میں ہے، اس کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن
مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي